اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یاد کرنے کا ہے جب تم نے قتل کیا ایک انسان، اس کا نام عامل تھا، کرمانی کا ہے۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، دَرَأَ يَدْرَؤُ مانا ہٹانا، دَارَأَ يُدَارِعُ مانا ایک دوسرے پر ڈالنا، دَارَأَ يُدَارِعُ ایک دوسرے پر ڈالنا، فَادَّارَأْتُمْ پس لگے تم ایک دوسرے پہ ڈالنا، ایک نے کہا تم نے، ایک نے کہا تم نے قتل کیا۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، نکالنے والے ہیں وہ جو تم چھپا رہے تھے۔ فقلنا پس ہم نے کہا اضربوہ، مارو اس کو، ببعضھا اس بقرہ کے بعض حصے کے ساتھ، کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح زندہ کر دیں گے اللہ مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھاتے ہیں تم کو آیتیں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ اگر ایک گائے کے گوشت کے ٹکڑے کے مس کرنے سے مردہ مقتول اٹھ بیٹھ کر زندہ ہو سکتا ہے، تو اللہ نے جو وحی کے ذریعے، تمام پیغمبروں کے ذریعے، عقل و نقل کے ذریعے یہ اعلان کروایا کہ مرنے کے بعد جینا برحق ہے، کذالک یحیی اللہ الموتى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ بعض مفسرین جیسے رئیس المفسرین، امام الموحدین، شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ، اور ان کے شاگردان مولانا غلام اللہ خان، مولانا محمد طاہر پنجپیری، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ گائے کا واقعہ اور ہے اور قتل عامل کا واقعہ اور ہے، لیکن جمہور مفسرین نے ان دونوں کو ایک واقعہ قرار دے دیا ہے۔ جواہر القرآن پر عبدالشکور ترمذی سرگودوی نے اعتراضات کیے تھے، بلغت الحیران فی جواہر القرآن، اس میں اس جگہ کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ شیخ القرآن کی طرف سے ان کے شاگرد رشید سجاد بخاری نے جواب دیا ہے، اقامت البرہان فی رد وساوے سے ہدایت الحیران، کیونکہ جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے، اس میں زیادہ فریق نہیں ہے، ہم نے دونوں رائے پیش کر دیے۔ والحمدللہ علی ھذا، دارالعلوم دیوبند کے مکتبہ فکر سے متعلق تمام علماء کرام نے جمہور مفسرین کی رائے دی، لیکن یہ مقام کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے شیخ القرآن یا ان کی تفسیر پر طعن کیا جائے۔ بعض جگہ علماء دین کی آراء اور برہان میں فرق ہوتا ہے، یہ ان کے علم کا مقتضا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس کے بعد، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پس یہ تمہارے دل مانند پتھروں کے ہیں، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، او اشد قسوہ، یہ او تنویع کے لیے ہے اور تاکید کے لیے ہے، تشکیک کے لیے نہیں ہے۔ احب محمد حبا شدیدا وعباسا وحمزة او علیہ، ابو الاسود دوئلی بدنام ہے وہ اسی میں کہ وہ حضرت علی کے طرف زیادہ جھکا ہوا ہے۔ ابو الاسود دوئلی نحوے کا بانی، علی اور عمر دونوں کا شاگرد ہے۔ وہ قصیدہ میں کہتے ہیں سیبوین اشعار لکھے، احب محمدا حبا شدیدا وعباسا وحمزة او علیہ، تو کسی نے کہا او علی، شک کرتے ہو، کہا نا او اشد قسوہ، یہ شک ہے کیا؟ یہ تو تنویع ہے اور تاکید ہے۔ اور اس کا وہ مشہور اشعار ہے، یقول الارازل من کشیر طوال الدہر ما تنسى علیہ، بنو کشیر کے رذیل مجھے کہتے ہیں زمانہ گزر گیا علی کو بھولتے نہیں ہو۔ بنو عم النبی و اقربوہ احب الناس كلهم الیہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور محبوب ہے، مجھے بھی زیادہ پسند ہے۔
فَإِن يَكُ حُبُّهُ رُشْدًا أُصِبْهُ وَلَمْ أَكُ مُخْطِئًا إِنْ كَانَ غَيًّا، اگر یہ محبت اچھی ہو تو میں کامیاب ہوں، اور اگر اچھی نہ ہو تو اتنی بری بات بھی تو نہیں ہے۔ احب محمدا حبا شدیدا وعباسا وحمزة او علیا فہی کالحجارہ، پس یہ دل تمہارے مانند پتھر کے ہیں، او اشد قسوا، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو۔ وہی او ریل گاڑی پہاڑ سے گزرتی ہے یا نہیں؟ پہاڑ کو کس نے کاٹا ہے جی؟ پیسے نے، پیسہ خرچ ہوا ہے، گڑزک تگڑزک۔ پہاڑ کٹ سکتا ہے لیکن علماء حق پیسوں سے بک نہیں سکتے ہیں، یاد رکھنا۔ ان کی صلابت اور ان کی استقامت پہاڑ سے زیادہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کی سازشیں پہاڑ کے خلاف ہو، وہ جگہ چھوڑ دے، لیکن نبی آپ جگہ چھوڑنے والے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھروں میں سے، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس سے بھی بہہ پڑتی ہیں نہریں۔ سخت پتھر، اس کے نیچے سے چشمہ ہے، او نیچے نہر بہتی ہے۔ کنواں کھودنے کے ماہرین کہتے ہیں جب نیچے پتھر نکل آئے یہ بشارت ہے کہ میٹھے پانی کا چشمہ ملنے والا ہے۔ سخت ترین عالم، اس کے شاگرد، ان کے درس، ان کے بیان، ان کے مدرسے، ان کے خطاب، یتفجر منہ الانہار۔ سخت ترین کا فائدہ بہت زیادہ ہے، سخت انسان کا میٹھا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں، لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کہ ٹوٹ جاتے ہیں پس بہہ پڑتا ہے اس سے پانی۔ جان ہی دے جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ آئے ہے جانی دے دی۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں، لَمَا يَهْبِطُ، کہ گرتے ہیں من خشیت اللہ، اللہ کے خوف کے مارے۔ تین قسمیں ہو گئی۔ بعض جگہ بدل دیتے ہیں، او کراچی میں تکلیفیں بڑھ گئی، قتل و غارت گری، ملیان و تختے دل، دا سپن رنگونو والا پیڈائی کی او کشمیر کی پٹشن ماتا ملاو شو میں رکشی بے غیرت و ما سر اللہ سے ملاو تمہارا دائی تاس غمون تخار پر ہو یاری اگشتو یاری ہم مڑکائی موت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ ہمارے ایک بزرگ اور مخلص دوست بھی بستر باندھ کے جانے لگے، میں چلا گیا، پہنچ گیا، میں نے کہا خیریت کہاں؟ کیا اپنے وطن؟ میں نے کہا وہاں کیا کرنا ہے؟ تقریر نماز؟ میں نے کوئی نہیں پڑھے گا۔ وہ کہیں گے کراچی کا بگوڑا ہے، ادھر آ کے آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے کیے نہ مانا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو کراچی کا تقریر دلے نا کچھ کہتا میں دل تمڑخیوں کو چاہ فالاڈ میں شکر ہے داخل ہونے کے بھی خواہ میں وہی بس نظم بستر کو لاؤ کا سبحان اللہ۔ ہر مقام پر آدمی جچتا ہے، وزن مشکلوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ہر مقام گلستان نہیں ہے، گلستان کوئی جگہ ہوتی ہے۔ کمعقل قوم نااہل، علم دیا گیا اور عقل نہیں دی گئی۔ یک من علم دا دہ من عقل بائے۔ اپنی جگہ پر رہو، گھبراؤ وبراؤ نہیں کسی سے، پرواہ نہیں کرو، حالات ہمارے تابع، ہم تابع نہیں حالات کے، اللہ کے فضل سے۔ بہت زیادہ حالات کشیدہ تھے، اور کراچی کے بعد غیرتی مفتیوں نے فتوے بھی دے دیے کہ چلو تراویح بھی چھوڑ دے لو، مسجدوں میں ہنگامے دھماکے۔
میں اعتکاف میں بیٹھا تھا، رمضان شریف تفسیر مکمل ہو گئی، طالب علم چلے گئے، معتکفین ساتھ تھے، بے حساب 700-800 معتکف ہوتے ہیں، پوری مسجد تمام منازل بھرے رہتے ہیں۔ یہ محلے کے بزرگ نمازی جو میرے بھی محسن اور دعا گو ہیں اور میرا بڑا سرمایہ ہے، وہ میرے پاس آئے رات کو، انہوں نے کہا ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ مانیں گے نہیں آپ۔ میں نے کہا نہیں، ماننے کی ہو تو ضرور مانوں گا۔ کہا یہ میدان ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا، اور 20 سال سے آپ اس میں عید پڑھاتے ہیں، اس سال نہ پڑھائے، حالت خراب ہے، اس علاقے میں قیمتی انسان آپ ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کے خیر خواہی اور بہترین مشورے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میدان میں دھماکے زیادہ ہوئے یا مسجد کے اندر زیادہ ہوئے؟ تو ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد تو ہر جگہ ہے، یہ بچنے کا دستور نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میرے دل میں اللہ نے مخلوق کا خوف بٹھایا نہیں ہے تو میں کیسے ڈر جاؤں؟ اور تیسرا یہ کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ یہاں عید نہ پڑھیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم صف اول میں آپ کے ساتھ ہوں گے، ہمارا تو ایک مشورہ تھا۔ میں نے کہا انشاءاللہ پتہ بھی نہیں ہلے گا، ہر چیز اپنی جگہ مراد کے ساتھ رہے گی۔ والحمدللہ علی سپینا سرسر مخونا وننگی چگور نے پینڈائی کی او یو فابل خمنڈی وئی گردی منگوٹی ټول کراچی نے تختی دی دا حالات خراب شو، ته خراب شوی، حالات نه دي خراب، تا ایمان غلط ہے۔ یہ شہر ہمارے علماء اور بزرگوں نے علم کا حمص اور حلب بنایا۔ آفرین طلباء کی ہمت مردانہ، واقعی یہ پیغمبر کی جماعت ہے، خدا کی قسم۔ جس سال کراچی میں گولیاں برسی، ہر سال 2-3 قیمتی علماء مارے جاتے، ہمیں خیال تھا کہ طلباء کم ہو جائیں گے، واللہ العظیم اس سال اور سالوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ طلباء پڑھنے کراچی آئے، اللہ کے فضل سے۔ حالانکہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں علماء اور طلباء کی لاشیں نہیں گئی، لیکن یہ غیرتی قوم ہے اور انہی کے ذریعے اللہ پورے عالم پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اس لیے ان کو تشبیہ دے رہے پتھر کے ساتھ، پتھر سے بھی زیادہ سخت رہو۔ پتھروں سے بھی تو چشمے جاری ہو جاتے ہیں، جتنے آپ مضبوط ہوں گے اتنے شاگردوں میں ایمان ہوگا اور اتنے قوم میں غیرت ہوگی۔ اور 3 درجے بیان فرمائے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں اللہ بے خبر جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے سب کرتوت اللہ کو پتا ہے، اعمال صحیح کر دو۔ اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا، آیا تم طمع کرتے ہو کہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے، باور کر لیں گے۔ وَكَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ تھا ایک گروہ انہی میں سے، یسمعون کلام اللہ، جو سنتا تھا اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ، پھر بدل دیتا تھا، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے جاننے کے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے۔ ان میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جنہوں نے قرآن سنا، نبی کی تعلیمات سنی، متاثر ہوئے، پھر جا کے لوگوں سے کہا نہیں یہ وہ پیغمبر نہیں ہے، ان کی پیشنگوئی آسمانی کتاب میں باتیں بدلنے لگے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب علیحدہ ہو جاتے ہیں بعض کے ساتھ، خلا یخلو، تنہائی میں جانا، قالوا کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم بتاتے ہو ان مسلمانوں کو، بما وہ چیزیں فتح اللہ علیکم، جو کھول کے رکھ دی اللہ نے تمہارے لیے۔ اہل کتاب ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ اپنی کتاب کی باتیں مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو، لیحاجوکم بہ عند ربکم، یہ جھگڑیں گے تمہارے ساتھ اس کے ذریعے تمہارے رب کے حضور، کل قیامت کے دن کہیں گے کہ ان کتابیوں نے خود ہمیں کہا کہ نبی آخر زمان کی علامات موجود ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اتنے بے عقل، ان کو بتانے اور نہ بتانے سے کیا، جب وہ جانتے تھے تو یہی کافی تھا۔ اولا یعلمون، آئے جانتے نہیں، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتے ہیں، ما یسرون، جو یہ چھپاتے ہیں،
وما یعلنون، اور جو یہ دکھاتے ہیں، ومنہم، اور انہی میں سے امیون، ان پڑھ بھی ہے، امی ينسب الى الام، ماں کے پیٹ سے جیسا پیدا ہے ایسے ہی ان پڑھ، امی۔ اور النبی الامی، ہمارے پیغمبر کا بھی لقب ہے، وہ معجزہ ہے کہ پڑھے بغیر صاحب ہی ہے، پڑھے بغیر قیامت تک علماء اور ارشاد اور ہدایت کے منصب کا سر لشکر اور تاج آپ ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ امی جب پیغمبر کا لقب ہو تو یہ منسوب ہے الی مکہ، الی ام القری۔ ومنہم امیون، اور انہی میں سے کچھ بے پڑھے بھی ہے، لا یعلمون الکتاب، جو جانتے تک نہیں لکھے کو، جو جانتے تک نہیں لکھے کو، لکھا نہیں جانتے، لکھا، الا امانیہ، مگر نری خواہشات، امانی امنیہ، اور منایا منیہ کی جمع، یا لیت قبل منیتی یوما افوز بمنیتی، منیت المصلی، خواہش آرزو، یا لیت قبل منیتی یوما افوز بمنیتی، نہر تلاتم رکبتی واذل املأ قربتی، شیخ سعدی کا شعر ہے۔ اور انہی میں ان پڑھ ہیں جو جانتے نہیں لکھے کھو، مگر ان کی خواہشات ہیں، اور نہیں ہے وہ مگر اٹکل لڑنے والے، وَإِلَّا يَزُنُ، اٹکل پچھو مار رہا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتابیں ہاتھوں سے، ثم يقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ اسرائیلی یہودی اس طرح لکھ کے کہتے ہیں توریت ہے، لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ لے اس کے بدلے میں قیمت تھوڑی دنیا۔ فویل لهم مما كتبت ایدیہم، پس تباہی ہے ان کے لیے وہ جو لکھتے ہیں ان کے ہاتھ، وویل لهم مما یکسبون، اور ان کے لیے وہ جو کماتے ہیں۔ دین فروشی، دین پر پیسے لینا، عقائد اور حق چھپانا، اس کی مذمت ہے۔ قرآن خوانی اور قرآن دانی وہ علیحدہ مسائل ہے، وہ فروع فقہ ہے۔ وقالوا، کہنے لگے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر دن گنتی کے۔ وہ جو ہمارے بڑوں نے 7 دن گوسالہ پرستی کی، سامری کے بچڑے کا پوجا کیا، بس اتنی سزا ہو سکتی ہے۔ قل آپ فرماؤ، اتخذتم عند اللہ عہدا، لے چکے ہو تم اللہ سے کوئی عہد و پیمان کہ گناہ کرو اور سزا نہ پاؤ۔ فلن یخلف اللہ عہدا، پس ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ اپنے عہد و پیمان کا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا بولتے ہو اللہ پر وہ جو تم جانتے نہیں۔ بلا، ہاں، ہر مجرم کے لیے سزا ہے، اور دین فروش کی سب سے بڑی سزا، من کسب سیئا، جو کوئی کمائے گناہ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گھیر لے اس کو گناہ۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی وضح القرآن میں لکھتے ہیں، احاطت به خطیئتہ، گھیر لے اس کو گناہ، یعنی مرتے دم تک گناہ میں لگا رہا ہے، توبے کی توفیق ہی نہ ملے۔ جو گناہ کرے اور گناہ اس کو گھیرے، یعنی مرتے دم تک گناہ ہی کر رہا۔ میلاد کی محفل اہل حق کا دو ٹوک فتویٰ ہے کہ یہ بدعت ہے اور بے دینی کی مرض ہے۔ ان میں موت آنے والی کس منہ اس کو آپ شہادت کہتے ہیں؟ خدا کا خوف کرو، اپنے مقام اور مرتبے کا لحاظ کرو۔ ہاں، جو کوئی کمائے گناہ اور دے رہے اس کو گناہ، یعنی مرتے دم تک بدعت و شرک میں لگا رہے،
فاولئک اصحاب النار، پس یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ چونکہ یہ نعم مفصلہ ہے اس لیے درمیان درمیان میں واقعات و حکایات ہے۔ وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، یاد کرو جب ہم نے لیا پکا وعدہ اسرائیلیوں سے، کیا وعدہ تھا؟ وہ یہ ہے، لا تعبدون الا اللہ، نہیں عبادت کرو گے مگر ایک اللہ کی، یہ تو ہو گیا عقیدہ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اعمال میں سب سے بلند عمل ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، حقوق دینا اور چیزیں، احسانات کرنا۔ باپ کو ضرورت ہے شادی کراؤ، ضرورت ہے حج پر بھیجو، اس کے دوستوں سے پیار محبت کرو، اس کی نصیحت وصیت پوری کرو۔ ہاں، وقت پر شادی کرنا اور کرانا یہ بھی احسانات میں سے ہے، کیونکہ باپ جب چاہتا ہے شادی تو بیٹے کون ہوتے ہیں رکاوٹ ڈالنے والے؟ آپس میں میٹنگ کر رہے تھے، یہ بابا کو شادی کرانی ہے، 40 سال عورت مل جائے تو اچھی رہے گی۔ دوسرے نے کہا نہیں، 45 سال کی ہو۔ بابا بیٹھا ہوا تھا، بیٹھ گیا کیا باتیں کر رہے ہوئے تم لوگ؟ بابا آپ کی شادی کا سوچ رہے ہیں۔ کہا اچھا، بازار جب چلے جاتے ہو 5 دن پرانا قیمہ خریدتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا 1 ہفتے کا باسی گوشت خریدنے کے لیے تیار ہو؟ کہا نہیں۔ کہا 3 دن پہلے کی سبزی لاتے ہو؟ کہا نہیں۔ میرے لیے بڑھیا لاتے ہو؟ فارغ، خبردار اگر لانی ہے تو 22-24 سال کی ہوگی۔ بابا زبردست جذبہ کیوں کرنا؟ بھائی شادی تو ایک حق انسانی ہے۔ 3 نوجوان آئے، 3 نوجوان، یار ہماری والدہ بیمار ہے بہت۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، کیا بیماری ہے؟ یہ چیختی ہے بہت زیادہ۔ میں چپ ہو گیا، میں خدا پاک ماتا سے غم جوڑ سوں۔ کسی نے آپ کا نام بتایا ہے کہ حضرت بتا دیں گے؟ میں نے کہا میں بتا دوں گا لیکن آپ خفا ہوں گے۔ کہنے لگا نہیں ہم کیوں خفا ہوں گے؟ میں نے کہا والد ہے؟ کہا نہیں فوت ہوئے 3 سال میں نے کہا والدہ کی شادی کرا دو۔ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا، جب اٹھ گئے ناراض ہونے لگے۔ میں نے کہا ناراض تو ہو گئے لیکن بات وہی ہوگی جو میں نے منہ سے کہی ہے، یاد رکھنا بچو۔ گھر چلے گئے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، دیکھو لوگ اتنی تعریفیں کرتے ہیں، کیسی بات کی؟ ماں نے ان سے پوچھا کیا بات کی؟ کام نے آپ کے متعلق پوچھا، انہوں نے کہا کہ اس کی شادی کراؤ۔ تو والدہ نے کہا جب عالموں کے پاس پوچھنے جاتے ہو تو ان کی باتوں پر عمل کیا کرو نا۔ وبالوالدین احسانا، او ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ پیچی ملیانو ته ځای تاسو ته کوئی نو خبرې منای بیا کړه څه ګناه وې دی ویلې ده الکه ته معنا خپکیږي ورته وبالوالدین احسانا۔ میں تو تفسیر پڑھا تو مجھے سب پتہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ وذل قربا، رشتہ داروں کے حقوق، والیتاما، یتیموں کے، والمساکین، ناداروں کے، وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں سے بھلی بات، لا الہ الا اللہ، اس سے بہتر بات اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، سب سے بڑی بات، بہتر بات۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، دعوت الی اللہ کی بات سب سے بڑی بات ہے۔ وقولوا للناس حسنا، اور بات کرو لوگوں سے عمدہ، یہ نہیں کہ وہ گناہ کرے اور آپ کہتے ہیں آپ ماشاءاللہ بڑے پیارے ہیں بہت اچھے ہیں، نہ گناہگار کو کہو کہ یہ گناہ ہے۔ وقولوا للناس حسنا، پانچے نیچے ہے اوپر کراؤ، سنگا ہے ٹوپی اڑاؤ، طالب نے ہاتھ باندھے ہیں نیچے گراؤ، الٹے ہاتھ سے ذکر کر رہے ہیں منع کر لو،
مسجد سے گزر رہے ہیں ان کی ٹانگیں توڑو. اتنے مسئلے بیان ہوئے, ابھی تک مرور مسجد سے باز نہیں ہے. یہ مسائل آپ کے لیے ہے, دنیا آپ کی. وقولوا للناس حسنا, کھڑے ہو کر پانی پیے, سزا دے دو, تنبیہ کر لو, کہو لوگوں سے بہتر بات دین بات ہوتی ہے, بے دینی کی بات بہتر بات نہیں ہے. واقیموا الصلاۃ, پابندی سے پڑھو نماز کہ کلام مؤثر ہو جائے. وآتوا الزکاۃ, دیتے رہو زکات. ثم تولیتم, پھر تم نے منہ موڑا. الا قلیلا منکم, تھوڑے تم میں بچے. وانتم معرضون, اور تم منہ موڑنے والے ہو. یہ عہد و پیمان بنی اسرائیل نے کیا تھا اور پھر اس کے خلاف کیا. تو معلوم ہوا کہ جو ان حقوق و آداب میں خلاف کرے اللہ اس سے شکوہ فرماتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, یاد کرو جب ہم نے عہد لیا تم سے. لا تسفكون دماءكم, کہ نہیں بہاؤ گے خون ایک دوسرے کا. ولا تخرجون انفسكم من دياركم, اور نہیں نکالو گے ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے. مجبور کر کو وطن چھوڑنے پر, گھر چھوڑنے پر کیوں مجبور کرتے ہو؟ ثم اقررتم, پھر نے اقرار کیا. وانتم تشهدون, اور تم گواہ ہو. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم, پھر ہو تم وہی لوگ کہ مارتے ہو ایک دوسرے کو. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم, اور نکالتے ہو ایک گروہ تمہیں میں سے ان کے گھروں سے. اللہ نے کہا مت مارو تم رہو, مت نکالو نکال رہے ہو. تظاہرون علیہم, تم چڑھائی کرتے ان کے خلاف بالاسم, گناہ کر کے. والعدوان, زیادتی کر کے ان کو تنگ کیا, دوسروں کے ساتھ مل کر پٹوایا. وَإِيَّاتُوكُمْ أُسَارَىٰ, اور جب وہ آ جائے تمہارے پاس قیدی بن کر, تُفَادُوهُمْ, تو پھر ان کو فدیے دے کے چھوڑاتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ, اور وہ حرام ہے تم پر وہاں کا نکالنا. امریکہ یہی کام کر رہا ہے, ایک ملک پر بمباری کر کے تباہ کر لیتا ہے, پھر وہاں کے پریشان حالوں کو پیسے بیچتا ہے, اناج بیچتا ہے. وہی بدو دا بدی دی اور دادائے رات مڑ کو نے بیارا کر اشپی دی. ایک طرف نہ زوری, دوسری طرف سے چوری. افتؤمنون ببعض الکتاب, آیا تم مانتے ہو کہ کتاب کا کچھ حصہ, کہ قیدی چھڑانا ثواب ہے, مجرم کو معاف کرنا ثواب ہے, لیکن وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, اور انکار کرتے ہو کتاب کے کچھ حصے کا. کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کو تنگ کرنا, گھر سے نکالنا, وطن چھوڑنے پر مجبور کرنا, یہ جرم ہے. فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ, پس کیا سزا ہونا چاہیے اس شخص کی جو ایسا کرے تم میں سے. إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, مگر یہ کہ رسوا ہو جائے گا دنیا کی زندگی میں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن لٹائے جائیں گے سخت ترین عذاب کی طرف. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لے لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں. انہم العذاب, بس ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب. ولا هم ينصرون, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یہ بنی اسرائیل کے قبائح کا بیان ہے کہ ان میں کیا کیا بیماریاں پائی جاتی تھی اس زمن میں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور یقیناً دے چکے تھے ہم حضرت موسیٰ کو کتاب. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, پیدرے بھیجا ان کے بعد پیغمبروں کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ کے درمیان میں بھی کچھ انبیاء آئے ہیں. وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, اور ہم دے چکے تھے عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزات. وہی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے تائید کی ان کی پاک فرشتے سے. حضرت جبریل اکثر خدمت میں حاضر ہوتے تھے. روح القدس جبریل حضرت عیسیٰ کے پاس رہتے تھے.
افکلما جاءکم رسول، آیا جب کبھی آ جاتا تمہارے ہاں پیغمبر، ما لا تہوی انفسکم، ایسے احکام لے کر جن کو نہیں چاہتے تھے تمہارا جی، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم، پس ایک گروہ انبیاء کی تم نے تکذیب کی، وفریقا تقتلون، اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے۔ ایک شخص قرآن کے نام پر تقریریں کرتا ہے، ایک قدسیہ مسجد بنوری ٹاؤن کے علاقے میں وہاں بیان کر رہا تھا، عصر کے بعد میں بھی پہنچ گیا، طالب علم تھا، تو اس نے کہا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے فیصلہ کیا ہے میں اور میرے پیغمبر کامیاب ہوں گے۔ رسول کامیاب ہے، نبی کامیاب نہیں ہے۔ تقریر نبی کی قتل ہوئے ہیں، رسول کوئی قتل نہیں ہوا۔ میں نے کاغذ پر یہ آیت لکھی اور آگے بڑھائی، میں نے کہا آپ کہتے قتل نہیں ہوا، سورہ بقرہ پہلے پارے میں اللہ فرماتے فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اللہ فرماتے رسول قتل ہوئے ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ کہتے ہیں ہمارے دل پردوں میں ڈھکے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے دلوں پر پردہ ہے، ہم آپ کی نصیحت، تقریر، درس، بیان وحی سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بل، یہ اضراب ہے، یعنی پردوں میں نہیں ہے، لعنہم اللہ، اللہ نے ان کو رحمتوں سے دور کیا ہے، بکفرہم، بوجہ کفر کے، فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑا ایمان لاتے تھے، اتنا تھوڑا ایمان سے نجات نہیں ہوگی۔ یا تو فقلیل منہم من یؤمنون، پس بہت تھوڑا ہے وہ جو ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان لانے والے تھوڑے ہیں، یا یہ کہ پہلے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ حصے پر ایمان کچھ حصے پر ایمان نہیں، تو یہ ایمان نہ ہونے کے مترادف ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب کبھی آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کے ہاں سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ہے ان شرائع کی جو ان کے پاس ہے۔ قرآن نے انجیل کو، زبور کو، توریت کو، صحائف کو، سابقان انبیاء کو سچا کہا ہے۔ وَكَانُوا، تھے یہود اہل کتاب، من قبل، اس قرآن کے نزول سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، فتح مانگتے تھے کفار کے مقابلے میں۔ جاہلی زمانے میں اہل کتاب مشرکین میں جنگ ہوتی، اہل کتاب دعا کرتے اللہم انصرنا بنبیک تبعثہ آخر الزمان، خدایا ہماری مدد فرما اس پیغمبر کے وسیلے سے جن کو آپ آخری زمانے میں بھیجنے والے ہیں۔ یہ واقعہ معتبرات میں ہے، تفسیر کبیر جز 2 صفحہ 180، مشکلات القرآن امام الاسر انور شاہ صفحہ 20، 21، 22، روح المعانی پارہ 1 صفحہ 320، تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 88، مدرک جلد 1 صفحہ 59، 69، تفسیر فتح القدیر جلد 1 صفحہ 442، تفسیر فتح القدیر جلد 1 صفحہ 112، تفسیر البحر المحیط جلد 1 صفحہ 303، تفسیر احکام القرآن قرطبی جلد 1 جز 2 صفحہ 27۔ ان تمام تفاسیر میں اور اس جیسے ہزاروں اوروں میں یہ واقعہ اسی طرح لکھا ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے بھی یہاں فوائد تفسیر کے اندر یہی واقعہ لکھا ہے کہ اہل کتاب نبی آخر زمان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، اور جب پیغمبر تشریف لائے پہچان بھی لیا، فلما جاءہم ما عرفوا، جس وقت آ گیا ان کے پاس وہ جو انہوں نے پہچانا، کفروا بہ، نہ ماننے لگے ان کو، نہ ماننے لگے یعنی کفر کیا،
فلعنت اللہ علی الکافرین، پس لعنت اللہ کی نہ ماننے والوں پر، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت برا ہے کہ بیچ ڈالا اس کے بدلے میں اپنے جیوں کو، یہ جو اپنے آپ کو بیچ ڈالا دنیا کا سودا، دنیا کا مفاد لے کر، ان یکفروا کہ کفر کرنے لگے، بما ان احکام کے ساتھ، انزل اللہ جنہیں اتارا اللہ نے، بغین ضد کر کے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، ضمیر ختم، ایمان ختم، کیوں؟ کیا بغض ہے، کیا کینہ ہے؟ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اتارتے ہیں اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، فباءوا بغضب علی غضب، پس مستحق ہو گئے خدا کے غصہ در غصہ کے، مغضوبین، چونکہ بقرہ کے اندر مفرد مغضوبین کا ہے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، واسطے کافروں کے عذاب ہوگا رسوا کن، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، دعوت ایمان لأہل الکتاب، دعوت ایمان لأہل الکتاب، بما انزل اللہ، ان احکام پر جو اتارا اللہ نے، قالوا کہتے ہیں نؤمنو، ہم تو ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا، ان احکام پر جو اتارے گئے ہمیں، ویکفرون بما وراء، اور یہ انکار کرتے ہیں اس کے ما سوا کا، وہو الحق، حالانکہ یہ قرآن برحق ہے، مصدقا لما معہم، تصدیق کر رہا ہے ان کے ساتھ کی، قل فرماؤ فلم تقتلون انبیاء اللہ، کیوں قتل کر رہے تھے خدائی پیغمبروں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مومن، تم کہتے ہو ہم اپنے ہاں کا ایمان لائے ہیں، نؤمن بمنزل علینا، تو پھر اپنے پیغمبروں کو، شعیب کو، آرمینیا کو، دانیال کو، جرجیس کو، یحییٰ کو، زکریا کو علیہم السلام کیوں قتل کر رہے ہیں؟ 27 پیغمبروں کو یہ قتل کر چکے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً آ چکے تھے تمہارے ہاں موسیٰ علیہ السلام بھی روشن معجزات لے کر، بینات جمع ہے بینتن کی، ایسی دلیل کہ آنکھیں کھولے، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر بنایا تم نے بچڑے کو معبود حضرت کے جانے کے بعد، یعنی کوئی طور پر، وانتم ظالمون، ہو تم بے انصاف، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، بنی اسرائیل کے عہد و پیمان اور ان کے نقض عہد کا بیان، یاد کرو جب ہم نے لیا پکا وعدہ تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا تم پر کوئی طور، جیسے غصے میں آدمی کسی کے پیچھے لاٹھی اٹھائے نا، غصے میں کسی کے اوپر تلوار نکالے، اس طرح جب اللہ غصے ہو گئے تو پورا کوئی طور اٹھا لیا۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، لیجئے جو ہم تم کو دیتے ہیں پوری طاقت سے، اور اس کا تعلق بتایا پہلے، واسمعوا، سنو، پہلے کا واسکروا، سنو یاد کرو، قالوا کہنے لگے سمعنا، سن لیا، وعصینا، نہیں مانا، تو واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، پلایا گیا ان کے دلوں میں بچڑے کو ان کے کفر کے مارے، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈلی، ہر وقت بچڑا قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، آپ فرمائیے برا حکم کرتا ہے تم کو ایمان، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، پھر بچڑے کی کیا ضرورت، گاؤ سالہ پرستی کی کیا ضرورت، حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی کیا ضرورت، ان کا دعویٰ تھا اہل کتاب کا کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت نہیں جا سکتا، جواب قل فرماؤ ان کانت لکم الدار الآخرہ، اور ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصتاً، خالص صرف تمہارے لیے، من دون الناس، اور لوگوں کے علاوہ، اگر آخرت کی خوشیاں اور جنت صرف تمہارے لیے ہے، فتمنوا الموت،
خواہش کر لو مرنے کی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کہو کہ یا اللہ ہمیں موت دے، یہ موت سے بچتے بہت زیادہ، بس موت کا نام نہیں سن سکتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا ہر معاش موت سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ میری پٹائی ہونے والی ہے۔ ہر ایک معاش موت مانگنے کی چیز نہیں، لیکن موت سے خلاصی نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے، الحمدللہ ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ بھائی موت، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسنی ہو، موت کا ذکر پہلے آ گیا، کیا ڈرنا۔ جیسے جیسے ایمان قوی ہوگا آخرت محبوب ہوتی جائے گی، اور جیسے جیسے ایمان کا ضعف و کمزوری ہوگی آخرت سے دوری ہوگی۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز یہ نہیں چاہیں گے موت کو، ابداً کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، بسبب آگے بھیجنے ان کے ہاتھوں کے، انہوں نے اعمال ایسے کیے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتے ہیں ان ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور ضرور ان کو زیادہ لالچی لوگوں میں جینے کے سخت لالچی۔ 90 سال کا آدمی، 120 سال کا آدمی، میرا پیٹ خراب، کھا بھی نہیں سکتا، کوئی ایسی دوا۔ وہ 120 سال کھایا اور کھا رہے ہوئے، آرام سے رہو، وہی لاٹھی لے لو، پھر تو بوڑھا نظر آ جاؤں گا۔ جوان سالا شابشے چی بوڑھا شی پپی رہی ہو زوانی خبر مکا، بڑھاپے میں جوانی کی باتیں ججتی رہی ہے، بڑھاپے میں تو بزرگی کی شان اچھی لگتی ہے۔ اور ضرور پائیں گے آپ لوگوں میں ہرسناک لالچی جینے کے۔ مرنے کا نام تو کیا ہو، مرنے کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر مرنے کا پروگرام ہو تو اعمال آخرت کے پسندیدہ ہوں گے۔ من الذین اشرکوا، اور ان لوگوں میں سے جو شرک کرتے ہیں، مشرک اہل کتاب بدعمل، وہ آخرت سے بہت ڈرتے ہیں۔ یود احدہم، چاہتا ہے ہر ایک ان میں، لو یعمر الف سنہ، کاش کہ اس کو عمر دی جائے 1000 سال۔ اب تو گھبرا کے تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ کدی عمر سے زرکالا، خلاص بنشی دا مرد جالا، 1000 سال بھی تو ختم ہو جائیں گے۔ وما هو بمزحزحه من العذاب، اور نہیں ہے یہ بچنے والا عذاب سے۔ زحزح یزحزح، بعد یبعد، زحزح مزید میں سے نہیں ہے بچنے والا عذاب سے۔ ایعمر، اگر اس کو 1000 سال عمر بھی دی جائے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھ رہے ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔